ملازمین نے تجویز منظور کر لی۔ نہ صرف تجویز منظور کی بلکہ ایسا کر کے بھی دکھایا۔ لڑکوں کے میس کے اخراجات یک لخت کم ہو گئے۔ پورے ہاسٹل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکے اپنی خوشی سے ملازمین کے لیے قائم کیے گئے فنڈ میں رقم جمع کروانے لگے۔ مہینے کے آخر میں جب رقم کو گنا گیا تو 80,000 روپے اکٹھی ہو چکی تھی۔ یوں روپے ملازمین میں بانٹ دیے گئے۔ سارا ہاسٹل طاہر القادری زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یہ آپ کی انتظامی صلاحیت کا پہلا امتحان تھا، جس کی آپ نے پہلے مرحلے میں ہی ٹھوس منصوبہ بندی کر کے ہاسٹل میں مثبت تبدیلی کا آغاز کر دیا۔ ادھر ہاسٹل کے معاملات کی درستگی جاری ہے تو دوسری طرف گھر کی حالت یہ ہے کہ ایک دن جب وہ یونیورسٹی سے گھر پہنچے، بچے رو رہے تھے۔ رفعت انہیں چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی مگر بچے خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ رفعت خاموش رہیں۔ انہیں خاموشی کھٹکنے لگی۔ آپ بولتی کیوں نہیں؟ بچوں کو بھوک لگی ہے، دودھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ ایک دم رو پڑیں۔ دل پر چھریاں سی چل گئیں۔ معصوم بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور ان کی جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ بچوں کا دودھ ہی لے آتے۔ ایک طرف آزمائشوں کا سلسلہ تو دوسری طرف مقصد حیات یعنی مستوفی انقلاب کی جدوجہد کا سفر، دونوں ساتھ ساتھ جاری ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں ممبر سنڈیکیٹ کے لیے انتخابات کا اعلان ہو گیا۔ اسٹاف کے اصرار پر انہوں نے بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ مد مقابل اسلام پسندوں کا امیدوار تھا۔ اسلام پسند کون تھے یہ اس دور کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، جو آج بھی اسلام پسند ہی ہیں، مگر خیر وہ شروع دن سے ہی ان لوگوں کی آنکھوں میں کھٹک رہے تھے۔ ان کے خلاف سازشوں کے جال بنے جانے لگے، تاریک کمروں میں مخالفت کے پلان تیار ہونے لگے۔ مخالفین نے آپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت دیکھ کر آپ پر بائیں بازو ہونے کا لیبل لگا دیا۔ آپ کو اسلام دشمن کہہ کر پوزیشن خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ دھمکیاں دینا معمول کی بات بن گئی۔ الیکشن کا مرحلہ بخوبی گزر گیا۔ ووٹوں کی کاؤنٹنگ شروع ہوئی۔ اسلام پسند جلوس کی شکل میں ووٹنگ ہال کے باہر جمع ہو گئے۔ نتائج کا اعلان ہونا شروع ہو گیا۔ اسلام پسندوں کا پینل جیت رہا تھا۔ وہ وقفے میں نعرے بلند کرتے۔ ابھی آپ کی سیٹ کے نتیجے کا اعلان ہونا باقی تھا۔ سبھی افراد کی نگاہیں دروازے پر جمی تھیں۔ نعروں کی شدت میں زور پیدا ہونے لگا۔ انہیں چڑھانے کی خاطر وہ لوگ ٹولیوں کی صورت بھنگڑے ڈالنے لگے۔ ایک دم دروازہ کھلا۔ نعروں میں شدت پیدا ہو گئی۔ رقص کرنے والوں کی دیوانگی میں اضافہ ہو گیا۔ اچانک ایک گونجیلی آواز ابھری، ووٹنگ کے مطابق اس نشست کے فاتح محمد طاہر القادری ہیں۔ ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ بھنگڑا ڈالنے والوں کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے ہوں۔ دیوانگی حیرانگی میں اور طنز شرمندگی میں بدل گئی۔ ہم خیال دوستوں نے آپ کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ اسٹاف ممبران نعرے لگانے لگے۔ اسلام پسندوں کا امیدوار چپکے سے کھسک گیا۔ یوں انہوں نے زندگی کا پہلا انتخاب آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیت لیا۔ ممبر سنڈیکیٹ کا الیکشن جیتنا تھا کہ مخالفین نے فوری طور پر پریس کانفرنس بلا کر آپ کو لیفٹ سیٹ کا لقب دے دیا۔ اس طرح انہوں نے اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر کا بھی الیکشن لڑا۔ بہت بڑا مقابلہ تھا۔ بی فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے فل پروفیسر مد مقابل تھے۔ چاروں طرف مخالف گروپ کی دہشت چھائی ہوئی تھی۔ یہی وہ الیکشن تھے جن میں مشاہد حسین سید ان کے کولیگ تھے۔ مشاہد حسین ان دنوں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں اور عمر اصغر اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں لیکچرار کی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ مشاہد حسین کی سروس ایڈہاکزم کی بنیاد پر تھی۔ مخالف گروپ نے انہیں ڈرانے اور دہشت زدہ کرنے کے لیے وی سی پر دباؤ ڈال کر مشاہد حسین سمیت 4 دوسرے افراد کو نوکری سے نکلوا دیا اور الزام لگایا کہ مشاہد حسین سرخواہ ہے۔ بعد میں یہی مشاہد حسین اسلام پسند بن گئے۔ اسی زمانے میں حسین حقانی کراچی میں سبز کیمپ کے نامور لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ بعد میں بڑی خوش اسلوبی سے سرخ کیمپ میں شامل ہو گئے۔ پولنگ والے دن کوئی بھی شخص مخالفین کے خوف کی وجہ سے طاہر القادری صاحب کا پولنگ ایجنٹ بننے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔
सभी को अपनी नौकरी प्यारी थी। इलेक्शन का मरहला बगैर पोलिंग एजेंट के ही मुकम्मल हुआ। काउंटिंग के वक्त वो खुद अंदर चले गए। नतीजे का ऐलान हुआ तो वो भारी अक्सरियत से जीत चुके थे। दाएं और बाएं बाजू वालों ने भी आपके हक में वोट दिए थे। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जमात इस्लामी के उम्मीदवार को शिकस्त देना आसान काम नहीं था। वो दौर जमात इस्लामी का दौर था। हुकूमती सतह तक असर व रसूख ज़ियाउल हक की कुर्बत फौरी तौर पर रिपोर्टें ऊपर जाने लगी। खुफिया वालों ने फाइलें बनाना शुरू कर दी। एजेंसियां उनका माजी खंगालने लगीं। रिपोर्टें उनके हक में नुकसान की बजाय मुफीद साबित हुईं। नतीजतन आपको वफाकी हुकूमत की तरफ से माहिर कौमी कमेटी बराए नसाबात इस्लामी मुकर्रर कर दिया गया। आप उस कमेटी के सबसे कम उम्र मेंबर थे। दूसरे मेंबरान की अक्सरियत बुज़ुर्गों पर मुश्तमिल थी। दिन रात की मसरूफियत मुस्तकबिल के प्रोग्राम की राह में रुकावट बनने लगी। दूसरी तरफ चाहने वालों की ख्वाहिश थी कि वो कुछ वक्त उन्हें भी दें। आप उन अहबाब की बात टाल न सके। यूं शादमान में डॉक्टर मोहम्मद अली के घर दरस कुरान का 15 रोज़ा सिलसिला शुरू हो गया। सामीन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होने लगा। ड्राइंग रूम की जगह छोटी पड़ गई। लोगों की सहूलत के पेश नज़र इस सिलसिले को मस्जिद रहमानिया शादमान में शिफ्ट कर दिया गया। बरसों की रियाजत का समर मिलना शुरू हो गया। लोगों को मुतहर्रिक करने की खातिर एजुकेट करने का ख्वाब पूरा होता नज़र आने लगा। उनके वजूद में बिजलियां सी भर गईं। रोज़मर्रा के औकात कार मिशन की मानद गुजरने लगे। बिखरा हुआ काम सिमटने लगा। एक पाँव लाहौर में तो दूसरा मुल्तान में होता। उन्हें लोगों की ज़हनी पसमानदगी पर रोना होता। लोग इतने मजबूर थे कि उनके लिए बोलना तक मना था। जहालत की वजह से लोगों ने खुद को अनदेखे किलों में बंद कर रखा था। उन्होंने शुरू दिन से ही अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर कैद तवील हो गई तो बगावत की जड़ें फैलने लगेंगी। वो जड़ें जो देखते ही देखते पौधों का रूप धार लेती हैं। पौधे इंतहाई सरत के साथ कदावर दरख्तों में तब्दील हो जाएंगे। दरख्तों पर नफ़रत, अदावत, दुश्मनी और फ़िरका वारियत के कड़वे फल लटकना शुरू हो जाएंगे। बेबस, मजबूर, भूखे फलों को ललचाई नज़रों से देखना शुरू कर देंगे।